وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين صدق الله العظيم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 56 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اب 7ویں رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بیان ہے، اور اس میں دو ٹوک انداز بیان کا اختیار کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بڑی جامعیت کے ساتھ بیان آ رہا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، بے شک مجھے اس بات سے روکا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ قل لا اتبع اہواءکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، بالفرض اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہوں گا۔ یہ اصل میں رد ہو رہا ہے مشرکین مکہ کے مطالبات کا کہ چلیے آپ ہمارے معبودوں کو کچھ مان لیجئے، ہم آپ کے معبود کو مان لیں گے۔ صاف نفی اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ قل انی علی بینۃ من ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، میری فطرت بھی سلامت اور سلیم ہے، اور اللہ کی طرف سے وحی بھی میرے پاس موجود ہے۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اسے جھٹلایا ہے، حق کا انکار کیا ہے۔ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، جس کی تم جلدی کر رہے ہو میرے پاس نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے اچھا اگر آپ حق پر ہیں اور ہم ناحق پر ہیں تو عذاب لا کے دکھا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو۔ ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ کو حاصل ہے، کل اختیار اللہ کے پاس، جو چاہتا ہے فیصلہ نازل فرماتا ہے۔ مزید نوٹ فرمائی کہ اسلام کی جو سیاسی تعلیمات ہیں اس کے حوالے سے یہ بنیادی اصول ہے، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار فقط اللہ کو حاصل ہے۔ سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے، حکم راہ ایک وہی باقی بتان آزری۔ حلال حرام کا اختیار اللہ کے لیے ہے، قانون دینے کا اختیار اللہ کا ہے، اس کے سوا اگر کوئی اس کا مطالبہ کرتا ہے اور اس مطالبے پر عمل کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ یہی الفاظ سورہ یوسف آیت نمبر 40 اور سورہ یوسف آیت نمبر 67 میں بھی آئے ہیں، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار فقط اللہ کے لیے ہے۔ یقص الحق، وہ اللہ حق بیان فرماتا ہے، وہو خیر الفاصلین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اب کچھ تلخ انداز ہے جو اس مقام پر اللہ رب العزت نے اختیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ بار بار وہ مطالبات کر رہے تھے، عذاب لا کے دکھا دیجئے، معجزے دکھا دیجئے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر میرے پاس وہ شے ہوتی جس کی تم جلدی کر رہے ہو، لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو یقیناً میرے تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ میرے اختیار میں فیصلہ کرنا نہیں ہے، عذاب دینا میرے اختیار نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی دعوت تم تک پہنچا رہا ہوں۔ ہاں اللہ خوب جانتا ہے کہ ظالم کون ہے، کون حق کو جھٹلا رہا ہے، اور وہی اللہ ہے کہ جس کے پاس کل اختیار ہے، جب چاہے گا وہ تم پر فیصلہ نازل فرما دے گا عذاب کا۔ اب قرآن حکیم کی بڑی جامع آیت آ رہی ہے اللہ رب العزت کی صفت علم کے بیان پر۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، کل غیب اللہ جانتا ہے۔ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے سوا کوئی جاننے والا نہیں۔ ہاں یہ نوٹ فرمائیے کہ کل کا کل علم اللہ کے پاس، اللہ نے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہا عطا فرمایا،
غیب میں سے علم عطا فرمایا، مشاہدات بھی کرائے، لیکن یہ تمام علم ذاتی طور پر اللہ کا ہے اور اس کے سوا کوئی اس کو جاننے والا نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر اللہ اسے جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، نہ ہی کوئی دانہ ہے زمین کے اندھیروں میں، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہ کوئی تر شے ہے نہ کوئی خشک، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر یہ کوئی ایک روشن کتاب میں موجود ہے، یعنی لوح محفوظ۔ اللہ کے علم میں ہر شے موجود ہے۔ اللہ جزیات کا جاننے والا بھی ہے۔ فلسفوں میں یہ بحث رہی کہ اللہ کلیات کا، ان ٹوٹیلٹی چیزوں کو تو جانتا ہے، لیکن جو جزیات ہیں، سیکنڈری نوعیت کی چیزیں ہیں، مائنر قسم کی چیزیں ہیں، اللہ اس کو نہیں جانتا، معاذ اللہ، اس سب کی نفی۔ ایک پتا بھی نہیں گرتا اس کے علم کے بغیر۔ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ بھی ہے تو اللہ اسے جانتا ہے، کوئی تر شے ہو کوئی خشک ہو اللہ اسے جانتا ہے، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ روشن کتاب میں لوح محفوظ میں موجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی اللہ ہے جو رات کو تمہاری روح قبض کر لیتا ہے۔ نیند کو بھی نوٹ فرمائیے کہ حدیث میں موت کی بہن کہا گیا ہے، تو نیند کو کہہ لیجئے وہ چھوٹی موت ہے، اور واقعتاً جو موت آتی ہے وہ اصل موت ہے، اس کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی تو ہے جو رات میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کما چکے ہو، تمہارے ایک ایک عمل کو جانتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر وہ تمہیں اس سے یعنی دن میں دوبارہ اٹھاتا ہے، نیند کے بعد دوبارہ تمہاری روح لوٹا دیتا ہے تاکہ تم دن میں کام کاج کر سکو۔ لِيُقْضَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تاکہ مدت مقررہ مکمل ہو جائے، یعنی تمہاری موت کے وقت تک کے لیے روزانہ سلسلہ ہے، اللہ نیند میں روح قبض کرتا ہے دوبارہ لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ کی نعمتوں کا بیان اور عذاب کی چند اقسام کو بیان کیا گیا ہے، اور قرآن کی تبلیغ کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتا ہے، مراد ہے جو تمہارے اعمال کو بھی جانتے ہیں۔ سورۃ الانفطار میں الفاظ ہیں کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ معزز لکھنے والے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو انہیں جانتا ہے۔ تو اعمال کی حفاظت کے لیے بھی اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور خود انسانوں کی حفاظت کے لیے بھی فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اس لیے یہ بات کہنا بالکل درست ہے کہ موت ہی انسان کی سب سے بڑی محافظ ہے، اس کا وقت مقرر ہے، اس سے پہلے آ ہی نہیں سکتی۔ اور یہ واقعات اکثر لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، کس طرح اللہ بچا لیتا ہے، تباہی آئی لیکن فلاں شخص وہ زندہ رہا، ایکسیڈنٹ ہوا فلاں بچہ وہ زندہ رہا، تو یہ اللہ حفاظت فرماتا ہے بندوں کی۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی اللہ ہے اپنے بندوں پر غالب۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اب یہ اصل موت کا ذکر آ گیا، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے، توفته رسلنا، تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، وہم لا یفرطون، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ اب موت واقعتاً دے دی جاتی ہے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اپنے سچے مولا یعنی اللہ کی طرف۔ الا لہ الحکم، آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کے لیے حکم کا اختیار ہے۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کے بعد ایک سرچنگ کوئسچن کا انداز، لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، لوگوں کو سوچنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کیجئے تو کون ہے جو تمہیں خشکی اور دریا کے اندھیروں سے بچاتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیا، تم اسے پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے۔ لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر اللہ ہمیں اس سے بچا لے تو ہم شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ العنکبوت آیت 65 میں ذکر ہے کہ جب مشرکین کشتی میں پھنس جاتے تھے سمندر میں دریا میں تو ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ یہ ہے توحید کی معرفت جو انسان کی فطرت میں ان بلٹ ہے۔ چنانچہ نوٹ کیجئے دنیا کی تمام مشرک قوموں میں بھی باوجود اس کے کہ اللہ کے ساتھ وہ بہت سو کو شریک کرتے رہے،
ٹاپ پر کسی ایک ہی بڑے کا تصور موجود ہے۔ یہ ہے انسان کی فطرت کی پکار۔ سارے جھوٹے معبودوں کو انسان بھول جاتا ہے اور ایک اللہ کو پکارتا ہے مشکلات میں۔ فرمایا قل اللہ ینجیکم منہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ ہی تمہیں اس سے بچاتا ہے، ومن کل کرب، اور ہر سختی سے بچاتا ہے، ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ اب اللہ کی طرف سے آنے والے عذابوں کی 3 اقسام کا بیان ہو رہا ہے۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ تم پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، ویذیق بعضکم بأس بعض، اور تم میں سے ایک کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذابوں کی کیفیات۔ اوپر سے اللہ کا عذاب آ جائے، جیسے قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی، قوم شعیب پر کڑک کا عذاب آیا، بجلی چمکی اور پھر زلزلہ بھی آیا۔ نیچے سے اللہ کا عذاب آ جائے، زلزلے آ جائیں، طوفان آ جائے، زمین میں دھسا دیا جائے، سمندر میں غرق کر دیا جائے، یہ زمین کا عذاب ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ گروہوں میں لوگوں کو تقسیم کر دے، ایک ہی قوم کے لوگ ہوں، ایک ہی مذہب یا دین کے ماننے والے ہوں، ان کو گروہوں میں اللہ تقسیم کر دے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی تھی، مسلم شریف کی روایت ہے، اے اللہ میری قوم کو قحط کے عذاب سے بچا لیجیے، غرق کیے جانے کے عذاب سے بچا لیجیے، اور آپس میں لڑنے کے ذریعے سے جو عذاب آتا ہے اس سے بچا لیجیے۔ پہلی 2 باتیں اللہ نے قبول فرمائی، قحط نہیں آئے گا، ایسا قحط کہ پوری قوم پوری امت فنا ہو جائے، ایسا نہیں ہو، غرق نہیں کیا جائے گا کہ پوری امت کو مٹا دیا جائے۔ تیسری دعا قبول نہیں ہوئی، آپس کی لڑائی اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھایا جانا، یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہم نے دیکھا ایران اور عراق کی بھی جنگ ہوئی، مسلمان کے خلاف صف آرا ہوا، پھر ہم نے افغانستان میں بھی کچھ عرصے سلسلہ دیکھا، پاکستان کے چند علاقوں میں یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، کہیں مذہب کے نام پر، کہیں سیاست کے نام پر، کہیں زبان کے اختلاف کی بنیاد پر۔ یہ اللہ کے عذاب کی کیفیت ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں ان عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ اوپر سے آنے والا عذاب، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتے ہیں۔ نیچے کا عذاب، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ بھی ہے کہ سبارڈینیٹس، یا وہ لوگ کہ جن پر انسان کو اختیار حاصل ہوتا ہے، کام کرنے والے یا اولاد، وہ نافرمان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے تمام عذابوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو ہم کس طرح آیات بیان کرتے ہیں طرح طرح سے تاکہ وہ سمجھیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے اسے جھٹلایا ہے حالانکہ وہ حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تم پر داروغہ نہیں ہوں، زبردستی منوا نہیں سکتا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کے لیے ظہور میں آنے کا ایک وقت ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور تم عنقریب جان لو گے۔ یہ دھمکی دی جا رہی جھٹلانے والوں کو، اللہ کی طرف سے عذاب کے آنے کے لیے وقت طے ہے، جب وہ وقت آئے گا تو عذاب آ جائے گا اور تم جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، تو یاد آ جانے کے بعد مت بیٹھو، مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کی قوم کے ساتھ۔ اس آیت کا حوالہ آ چکا ہے سورہ النساء آیت نمبر 140 میں۔ اس آیت کو سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں ریفر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ جہاں کہیں بھی اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے، اہل ایمان کے لیے ایسی مجالس اور محافل میں شرکت کرنا جائز نہیں، بلکہ ایمان کا تقاضا تو یہ کہ برائی کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ اس کی صلاحیت نہیں تو زبان سے روکے اور منع کرے، اس کی بھی صلاحیت نہیں تو دل میں ارادہ رکھے کہ برائی کو بدلوں گا، اور اگر یہ بھی نہیں تو فرمایا کہ ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں باقی نہیں۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہے کہ پھر یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے
کہ کم از کم دل میں تو ارادہ ہو برائی کو بدلنے کا۔ تو روا نہیں ہے ایسی مجالس میں بیٹھنا جہاں اللہ کی آیات کا انکار ہو، اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہو۔ انسان اگر روک سکتا ہے تو روکے، لیکن ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ، اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، ان پر ان جھگڑنے والوں کے حساب میں سے کوئی شے نہیں۔ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ لوگ بچتے رہیں۔ مراد ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہ خود نیک بن کر نہ بیٹھ جائیں، بلکہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کریں، ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں۔ اور عین ممکن ہے کہ نیک لوگوں کے اس عمل سے کہ وہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، برائی سے روکنے کی کوشش کریں، تو جو لوگ گناہوں میں ملوث ہیں، اللہ کی نافرمانی میں ملوث ہیں، ممکن ہے وہ باز آ جائیں اور بچ جائیں۔ تو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ خود نیک بنیں، دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں، خود بدی سے بچنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی بدی سے بچانے کے لیے محنت کریں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یہ اشارہ مشرکین مکہ کی طرف بھی ہے، جو چاہا حلال کر لیا، جو چاہا حرام کر لیا، چاہا تو بتوں کو پوج لیا، چاہا تو کچھ اللہ کی بات کر لی، چاہا تو بتوں کے نام پہ چڑھاوے چڑھا دیے، نذرانے چڑھا دیے، چاہا تو اللہ کے نام پر کچھ دے دیا، مذاق بنا لیا دین۔ اسی طرح دنیا کی دیگر اقوام کی طرف دیکھیں تو انہوں نے اپنے اپنے مذہبی تہواروں کو مذاق بنا لیا۔ کرسمس کو دیکھیے، شروع کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے نام سے، آج اس سیزن شراب بھی پی جاتی ہے، زنا بھی کیا جاتا ہے۔ تو اے نبی ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ دین اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اس کا مطالبہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب جو لوگ دین کو ترک کر دیں، دین کے بجائے کسی اور چیز کو اختیار کر لیں شب و روز میں، اس آیت میں ان کا بیان بھی آ رہا ہے۔ پھر دیکھیے دین 24 گھنٹے کی زندگی کا نام، آج لوگوں نے کھیل تماشے کو 24 گھنٹے اختیار کر لیا۔ یہ کیبلز کے اوپر فلمیں اور ڈرامے، ہر وقت موسیقی، بچے اسکول نہیں جاتے جب تک کہ کارٹون نہ دیکھ لیں، خاتون خانہ کا ہاتھ کام کرنا شروع نہیں کرتا جب تک کہ موسیقی نہ سن لی جائے، کاریگر ہاتھ نہیں چلاتا جب تک کہ گانے نہ سن، ہر وقت گانا، ہر وقت موسیقی، اللہ کی نافرمانی کے کام۔ اس کو شب و روز میں اختیار اگر کر لیا تو یہ ہے دنیا میں پھنس جانا اور دین سے دور ہو جانا۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، اسی کے طالب بن کر رہ گئے۔ وَذَكِّرْ بِهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے، یاد دہانی کرائیے۔ تیسری مرتبہ یہ الفاظ قرآن میں آ رہے ہیں اسی صورت میں، یہ یاد دہانی کرنا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ دعوت کا بیسک انسٹرومنٹ قرآن حکیم ہے۔ وذکر بھی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے، یاد دہانی کرائیے۔ ان تبصر نفس بما کسبت، کہ کہیں کوئی شخص پکڑا نہ جائے اس کی وجہ سے جو اس نے عمل کیا۔ لیس لھا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اس کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر بدلے میں تمام معاوضے دینا چاہے تو اس سے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے کی وجہ سے پکڑے گئے۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتے ہوئے گرم پانی میں سے پینے کے لیے ہوگا۔ وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک عذاب ہوگا اس لیے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب نواں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر آ رہا ہے۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ ہم اللہ کے سوا اس کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکے نہ ہمارا نقصان کر سکے۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہم اپنے الٹے پاؤں پھر جائیں اس کے بعد کہ جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ ذرا خود سوچو، اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اپنی توحید سے سرفراز فرمایا، کیا ہم اس کو ترک کر دیں اور ان جھوٹے معبودوں کو پکارے جو نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے؟ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا،
اور ہم اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں پھر جائیں بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ جب اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی. کالذی استہوت الشیاطین فی الارض حیران، اس شخص کی طرح جسے شیطان نے بھلا دیا اور وہ جنگل میں حیران و پریشان ہے. یعنی شیطان نے جس کو اس کی خواہش اس کی پیروی پر آمادہ کر دیا، تم چاہتے ہو کہ ہم اس کی طرح ہو جائیں. لہ اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس شخص کے لیے جو جنگل میں حیران و پریشان کھڑا ہے، اس کے لیے ساتھی ہیں اس کے جو اسے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جائے. یہ اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ اجتماعیت کی بڑی برکات ہے. انسان جب اجتماعیت میں ہوتا ہے، اس میں کوئی کمزوری آ جاتی ہے تو دوسرے ساتھی اس کو سہارا دیتے ہیں، اس کو ہدایت کی طرف بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اجتماعی زندگی اختیار کرنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لہ اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھی اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں کہ ہمارے پاس آ. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان ھدی اللہ هو الہدی، کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، جو اس کو فالو کرے گا وہ کامیاب ہے. باقی جو شیطان کی پٹی پڑھائے جانے کے مطابق عمل کرے گا، نفس کی پیروی کرے گا، وہ ناکام ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم فرما بردار ہو جائیں تمام جہان والوں کے رب کے لیے. وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی اللہ ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بامقصد طور پر پیدا فرمایا. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور یاد کرو جس دن وہ کہے گا ہو جا اور وہ ہو جائے گی. مراد اللہ حکم دے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی. قَوْلُهُ الْحَقُّ، اللہ کا قول سچا ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کے لیے بادشاہت ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا. عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اللہ خوب حکمت والا خوب جاننے والا ہے. فرمایا اس دن بادشاہت اللہ کے لیے ہوگی. بادشاہت اور اختیار آج بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن انسان کو اللہ نے عمل کی تھوڑی سی آزادی دے دی. اس کے بنیاد پر وہ خدائی کا دعویٰ کر لیتا ہے. فرعون نے بھی کیا. سورۃ النازعات آیت نمبر 23 میں الفاظ ہیں فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اس سے کہا میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں. معاذ اللہ. تو دنیا میں کچھ لوگ اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں اور خدائی کے دعوے کر لیتے ہیں. ان کو بھی معلوم ہو جائے گا اس دن کہ اصل اختیار اللہ ہی کا ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے. نوٹ فرمائیے، غیب ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ کے لیے تو ہر چیز حاضر ہی حاضر ہے. تو جو ہمارے لیے ظاہر ہے یا ہمارے اعتبار سے غیب ہے، اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ خوب حکمت والا خوب خبر رکھنے والا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے. اصطلاح میں اس طرح کے واقعات کو قصص النبیین کہا جاتا ہے، یعنی جن میں انبیاء اور رسولوں کے ذاتی حالات کا ذکر آیا. اور بعض واقعات ہیں جن کو انباء الرسل کہا جاتا ہے، رسولوں کی خبریں. رسول نے لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی، قوم کا رویہ کیا رہا، یہ ذکر انشاءاللہ تعالی سورۃ الاعراف میں تفصیل سے آئے گا. ابراہیم علیہ السلام کو جو واقعہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اس کے متعلق نوٹ فرمائیے کہ یہ ان کا ایک مکالمہ تھا اپنی قوم کے لوگوں سے. ان کی قوم بت پرستی میں بھی مبتلا تھی، شاہ پرستی میں بھی مبتلا تھی، بادشاہ کو بھی پوجا جاتا تھا، اور ستارہ پرستی میں بھی مبتلا تھی. قوم کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے سرچنگ کوئسچن کا ایک انداز اختیار کیا تاکہ لوگ اپنے اندر جھانکیں اور غور و فکر کریں کہ وہ کس شرک کی برائی میں مبتلا ہیں. یہ انداز ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر اختیار کیا تھا. فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمُكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. باپ شرک پر ہی اڑا ہوا تھا. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور اس کے اسرار دکھائے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو مشاہدات کراتے تھے. چنانچہ ایک واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 260 میں، 4 پرندوں کا واقعہ، کیسے اللہ تعالیٰ نے مردہ پرندوں کو زندہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے. اللہ تعالیٰ رسولوں کو یہ مشاہدات غیب کے کراتے تھے تاکہ ان میں بصیرت پیدا ہو،
کنوکشن اور یقین پیدا ہو اور وہ پورے وثوق کے ساتھ لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کی دعوت کو پیش کر سکیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مشاہدات کرائے آسمان اور زمین کے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اب جو قوم سے مکالمہ ہوا وہ شروع ہو رہا ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، پھر جب رات نے ابراہیم علیہ السلام پر اندھیرا کیا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ قَالَ هَٰذَا رَبِّي، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، جب وہ غائب ہو گیا، قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، تو فرمایا کہ میں غائب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، خود ہی نفی فرما دی۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، پھر جب چمکتا ہوا چاند دیکھا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، پھر جب وہ چاند بھی غائب ہو گیا، قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي، فرمایا کہ اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو بے شک میں گمراہ ہو جانے والی قوم میں سے ہو جاتا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، پھر جب انہوں نے جگمگاتا ہوا سورج دیکھا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو بڑا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ، پھر جب سورج بھی غروب ہو گیا، قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، تو فرمایا کہ اے میری قوم، بے شک میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم شریک کرتے ہو۔ یہ اصل میں ایک ڈائلاگ کا انداز تھا، ان کو سوچنے پر مجبور کرنے کا ایک رویہ تھا۔ دیکھو ستارہ غائب ہو گیا، یہ خدا ہو سکتا ہے۔ دیکھو یہ چاند غروب ہو گیا، یہ خدا ہو سکتا ہے۔ دیکھو یہ سورج غروب ہو گیا، یہ خدا ہو سکتا ہے۔ میں بری ہوں بھائی جس سے تم شرک کرتے ہو، میں بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو، میں نہیں مانتا اس کو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ یہ انداز تھا ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینے کے لیے۔ وحاجہ قومہ، اور ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا، قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، فرمایا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جبکہ اس سے مجھے ہدایت عطا فرمائی۔ ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو اس اللہ کا، مگر یہ کہ میرا رب ہی مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے۔ کل اختیار اللہ کے پاس ہے، نہ کہ تمہارے جھوٹے معبودوں کے پاس۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے۔ افلا تتذکرون، بس کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں کر ڈروں؟ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، اور تم اس سے نہیں ڈرتے کہ تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، تمہارے جھوٹے معبودوں کی کوئی حیثیت نہیں تو میں ان سے ڈروں؟ اور تم اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، ما لم ينزل به علیکم سلطانا، جس کے لیے اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ تو خود سوچو، اللہ معبود برحق ہے، اسی کا خوف ہونا چاہیے انسان کو، تو میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے کیوں ڈروں؟ اور اللہ نے جھوٹے معبودوں کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیوں کرتے ہو؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو بتاؤ دونوں فریقوں میں سے امن کا کون زیادہ حقدار ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جاننے والے ہوتے ہو۔ یہ ہے جو سرچنگ کوسچن کا انداز مستقلاً ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا۔ اب اللہ جواب دے رہے ہیں، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا، اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اب ایک بات اس میں یہ نوٹ فرمائیے کہ جب یہ آیت آئی، بخاری شریف میں روایت ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے کہ جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا ہو۔ تو لرز گئے تھے اس آیت پر کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان آیت نمبر 13 کی تلاوت فرمائی، ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم سے مراد شرک ہے، تو جو ایمان لایا اور شرک سے بچتا رہا ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یہاں یہ 9واں رکوع مکمل ہوا۔ نوٹ فرمائیے
بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے معاذ اللہ کہ ابراہیم علیہ السلام درجہ بدرجہ توحید کی طرف گئے تھے، معاذ اللہ۔ دیکھیے جب کلام شروع ہوا تو آیت نمبر 75 میں کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم نے ابراہیم کو اسرار دکھائے کائنات کے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم، یہ دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے، یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی علی قومی، ان کی قوم کے مقابلے میں۔ تو یہ سارا مکالمے کا انداز اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا۔ رسول تو بہت بڑی بات ہے، کوئی صدیق بھی ایک لمحے کے لیے شرک سے نہیں گزرتا کبھی زندگی میں، اور یہ تو رسول ہیں، امام الناس ہیں۔ تو یہ سارا مکالمہ ایک انداز تھا لوگوں کو دعوت دینے کا اور ان کو غور و فکر پر مجبور کرنے کا۔ اب 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہ بھی اعلان فرمایا، یہ ساری دلیل ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور انبیاء کے ناموں کا ایک گلدستہ آ رہا ہے، اور شرک کی مذمت کی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کے مقابلے میں تسلی دی گئی۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ، اور یہ ہے ہماری دلیل جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی ان کی قوم کے مقابلے میں۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے درجات بلند کرتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب حکمت والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب تقریباً 17 انبیاء کے ناموں کا گلدستہ آ رہا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اور ہم نے انہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کا بھی سلسلہ چلا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اور ہم نے انہیں عطا فرمائے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام۔ کُلًّا ہدینا، ہم نے سب کو ہدایت عطا فرمائی۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی اولاد میں سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، ان سب کو ہدایت عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم احسان کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کل من الصالحین، یہ سب کے سب نیک بندوں میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط علیہ السلام۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور سب کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور کچھ ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد ان کے بھائیوں کو نسل در نسل نبوت اللہ نے عطا فرمائی۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں چن لیا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ہم نے انہیں ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ اس کے بعد شرک کی مذمت کے لیے الفاظ آ رہے ہیں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور بالفرض اگر ان سب نے بھی شرک کیا ہوتا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو کچھ وہ عمل کرتے وہ سب کا سب ضائع ہو جاتا۔ 17 انبیاء کے نام آئے اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ان سے پہلے آیا۔ کہا جا رہا ہے کہ بالفرض اگر انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ رسول تو بالکل نہیں کر سکتے تھے، یہ مخالفین کو سنایا جا رہا ہے، شرک کرنے والوں کو سنایا جا رہا ہے۔ شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ جو اس میں ملوث ہو جائے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں شرک کی ہر قسم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ ہیں یعنی انبیاء علیہ السلام جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اس کا انکار کریں گے، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو یقیناً ہم نے اس حق کے لیے مقرر کر دیے ہیں ایسے لوگ جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ تسلی دی جا رہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سورۃ الانعام مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی۔ اب مکے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے والے تھے مدینہ منورہ کی طرف۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ مشرکین مکہ انکار کر رہے ہیں تو اللہ نے کچھ اور لوگوں کو چن لیا ہے جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ مدینہ کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ مکے کے آخری دور میں مدینے سے کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی، ایمان بھی قبول کر لیا تھا۔ تو اللہ کے رسول کے لیے تسلی ہے کہ اگر یہ انکار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرما چکا ہے جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، فبہداہ مقتدی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے راستے کو اختیار کیجیے۔ اب یہ رسولوں کا ذکر آیا، نوٹ فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی اور رسول، تمام رسولوں کی اصولی تعلیم ایک ہی تھی، سب نے دین حق ہی کا حکم دیا ہے، دین حق پر چلنے کی تلقین کی ہے، سب کی اصولی تعلیم ایک ہی تھی۔ تو اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے اور ان کے ذریعے سے اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ انبیاء کے راستے کو اختیار کیا جائے۔ دوسری بات اس میں یہ نوٹ فرمائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، شریعت عطا فرمائی، ہم اسی کی پیروی کریں گے۔ لیکن نوٹ فرمائیے، مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے کہ اگر ہمارے دین میں کوئی نیا حکم نہیں آیا کسی معاملے میں تو اس کے حوالے سے سابقہ شریعت میں جو حکم آیا ہے اسی کی پیروی کی جائے گی۔ ہاں اگر کوئی نیا حکم آ گیا تو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی نیا حکم کسی معاملے میں نہیں آیا تو پچھلی شریعت کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے راستے کو اختیار کیجئے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یہ رسولوں کی دعوت کی صداقت کی دلیل ہے، وہ لوگوں سے دنیا نہیں مانگتے، مال و دولت نہیں مانگتے، بلکہ وہ کہتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کا، اس میں مشرکین کا رد کیا گیا ہے، یہود کا بھی کچھ ذکر آ رہا ہے اور مشرکین کے برے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اب اس کے متعلق نوٹ فرمائیے کہ یہ اہل کتاب میں سے یہود کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ مکی سورہ مبارکہ ہے سورۃ الانعام، لیکن قرآن مدینے تک بھی پہنچ رہا تھا، اس سے کہ مکہ ایک مرکزی شہر تھا، لوگ پورے عرب سے یہاں پر آتے تھے، تو مدینے میں بھی یہ بات پہنچ رہی تھی کہ آخری رسول آ چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اہل کتاب تک یہ باتیں پہنچی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ توقع کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں رسالت آئے گی، یہ کیا ہو گیا کہ بنی اسماعیل میں کسی کو رسول بنا دیا گیا۔ چنانچہ اس اعتبار سے اب ذکر آ رہا ہے اہل کتاب کا جو یہود تھے مدینے میں ان کا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی شے نازل نہیں کی، اتنی ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا کہ سرے سے ہی کسی بھی کتاب کا انکار کر دیا۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، کس نے نازل کی تھی وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی؟ کیا تم اس کا بھی انکار کرتے ہو؟ یہ ہے ان کے حسد کی انتہا کہ ہر کتاب کا انکار کر دیا۔ تجعلونہ قراطیس، تم نے اس کتاب کو پارا پارا کر دیا، بشارات چھپاتے ہو۔ تبدونہا وتخفون کثیرا، کچھ اسے ظاہر کرتے اور بہت سے کو چھپا لیتے ہو، جس میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارات ہیں۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جو تم اور تمہارے باپ دادا جانتے نہیں تھے۔ قُلِ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی جواب دے دیجئے اللہ نے نازل فرمائی، تورات بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی، یہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا، لیکن یہ قبول نہیں کر رہے، یہ حسد میں جل رہے ہیں۔ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کی خرافات میں چھوڑ دیجئے کہ وہ کھیلتے رہیں۔ وہذا کتاب انزلناہ مبارک، اور یہ ہے قرآن برکت والی کتاب جو ہم نے نازل کی ہے۔ مصدق الذی بین یدی، یہ اپنے سے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ ام القریٰ مرکزی بستی یعنی مکے والوں کو خبردار کر دیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وَمَنْ حَوْلَهَا جو اس کے ارد گرد ہیں سب کو خبردار کر دیں۔
اب نوٹ فرمائیے، سعودی عربیہ 3 بڑے بر اعظموں کے درمیان ہے، یورپ، ایشیا اور افریقہ، اور مکہ مرکزی شہر تھا سعودی عربیہ کا۔ وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تاکہ آپ پہلے یہاں کے لوگوں کو خبردار کریں، پھر اس کے ارد گرد کے لوگوں کو، یہاں تک کہ یہ ارد گرد کا معاملہ پوری انسانیت تک چلا جائے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ سورہ سبا آیت نمبر 28، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور تاکہ آپ خبردار کریں اہل مکہ کو، مرکزی بستی کے لوگوں کو، اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایمان کا پہلا اظہار ہوتا ہے نماز، اللہ ہمیں بھی اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ منسوب کرے، او قال اوحی الی، یا کہے کہ میری طرف بھی وحی کی گئی ہے، ولم یوحى الیہ شیء، اور اس کی طرف کوئی وحی نازل نہیں کی گئی۔ ومن قال، اور اس سے بڑھ کر بھی ظالم کون ہوگا، سأنزل مثل ما انزل اللہ، کہ جو کہے کہ میں بھی نازل کرتا ہوں وہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، معاذ اللہ۔ یہ مشرکین کی ڈھٹائی اور جرت، وہ کہتے تھے کہ ہم بھی قرآن جیسی شے نازل کر دیں گے، ہم پر بھی وہی آتی ہے، معاذ اللہ۔ ڈھٹائی اور مخالفت میں یہ الفاظ کہہ رہے تھے جرت کے ساتھ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت کو دیکھیں جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، یہ سخت الفاظ۔ اليوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قبر کے عذاب کی طرف اشارہ ہے، روح قبض ہونے کے ساتھ ہی نافرمان کے ساتھ قبر کے عذاب کا معاملہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اليوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس لیے کہ تم اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کہتے تھے، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ جب عالم ارواح میں اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا تھا تو ایک ساتھ ہی سب موجود تھے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں۔ اور پھر قیامت کے دن اکیلے اکیلے سب کی پیشی ہوگی اللہ کے حضور میں، کھڑا سب کو ایک ساتھ کیا جائے گا لیکن پیشی اکیلے اکیلے ہوگی۔ سورہ مریم آیت نمبر 95، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اللہ کے حضور میں اکیلے اکیلے پیش ہوگا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یقیناً تم ہمارے پاس آ گئے اکیلے اکیلے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا تھا یعنی مال و اسباب وہ تم اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے شفاعت کرنے والے، سفارش کرنے والے نہیں دیکھتے جن کے متعلق تمہارا یہ گمان تھا، یہ دعویٰ تھا کہ وہ شریک ہیں تمہارے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، یقیناً تمہارے رشتے کٹ گئے اور جو تم دعوے کیا کرتے تھے وہ سب تم سے گم ہو گئے، کوئی جھوٹا دعویٰ، کوئی جھوٹے معبود تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔